نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت کا تذکرہ کروں گا ان بچوں کے لیے جو نافرمانی پہ اتراتے ہیں، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، جو بد اخلاق ہوتے ہیں اور جو نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں اور ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کی یہ بہترین آیت ہے، آیت نمبر 74 سورۃ الفرقان کی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کو فرض نماز سنتوں کے اندر، نفلوں کے اندر آخری درود شریف کے بعد، رب اجعلنی پڑھنے کے بعد اپنا معمول بنا لیں کہ آخر میں یہ دعا پڑھ کے پھر سلام پھیریں۔ اور ویسے بھی فرض نماز کے بعد دعا میں جب دعا مانگیں تو اس میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، بالخصوص کہ جب میاں بیوی کے اندر آپس میں ناچاکی ہو، بہن بھائیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو، تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، اس ناچاکیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ بہترین آیت ہے۔ اس آیت کا ورد کریں، اس آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر آپ اس آیت کا رزلٹ دیکھیں گے کہ وہ اولاد جو ماں باپ کی نافرمان تھی، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی، کہ اس آیت کی برکت سے وہ مطیع ہو جائے گی۔ اس آیت کی برکت سے وہ اولاد ماں باپ کا کہنا مانے گی۔ اس آیت کی برکت سے وہ اولاد جو نافرمانی پہ اتر آئی تھی وہ مطیع اور فرما بردار بن جائے گی، اور وہ میاں بیوی جو آپس میں اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض تھے، اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیں گے۔ وہ بہن بھائی جو آپس میں کسی لڑائی جھگڑے اختلاف کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی پیار و محبت پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ نہایت ہی اہم مجرب وظیفہ ہے کہ خاص طور پر ان نافرمان بچوں کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد فرض نماز کے اندر، سنتوں کے اندر، نفلوں کے اندر آخری سلام پھیرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ پڑھ کے پھر سلام پھیرنے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 یا 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیا کرے دعا کے طور پر، یا پھر عام طور پر کہ صبح اور شام اس آیت کا 3 مرتبہ اہتمام کر لیں پڑھنے کا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ عمل اس آیت کی برکت سے مکمل ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ واسطہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔